یہ بیرونی منظر ہے مسیب میں پسرانے جناب حضرت مسلم بن عقیل کا، جہاں پہ ان کے دو شہزادے جناب محمد بن مسلم بن عقیل اور جناب ابراہیم بن مسلم بن عقیل دفن ہے۔ مسیب ایک بہت بڑا اہل بیت کا ماننے والا صحابی امام علی علیہ السلام تھا، اور اس نے ان بچوں کے جب لاشیں فرات میں دیکھے اور پتہ لگا کہ یہ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، تو اس نے ان کو یہاں اپنی جاگیر میں دفن کر دیا۔ یہ مرکز جو ہے، یہ زری مبارک، یہ طفلان حضرت مسلم بن عقیل کہلاتی ہے۔ دو پسر تھے جناب مسلم بن عقیل کے، جو جب حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے سفیر بن کر کربلا سے کوفہ گئے، تو ان کے ساتھ ان کے دو بہت معصوم اور بہت پیارے سے بچے تھے، جس میں سے ایک کا نام جناب ابراہیم بن مسلم بن عقیل اور دوسرے کا نام محمد بن مسلم بن عقیل تھا۔ ان دونوں بچوں کی عمر 9 سال اور 11 سال تھی جب یہ اپنے بابا کے ساتھ کوفہ گئے، اور کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کا پورا واقعہ، اس کی ہسٹری موجود ہے۔ میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں کہ کیسے ان کو ابن زیاد نے کوفے والوں کو پیسے اور لالچ دے کے سب حامیوں کو ہٹا دیا، جو کہ امام حسین کی نصرت سے بھی پھر گئے، اور آخر میں ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، ایک عورت کے گھر میں رہے، چھپ کے پناہ لی۔ اس عورت نے ان کو پہچان لیا کہ یہ مسلم ہیں جن کے قتل کا آرڈر نکلا ہوا ہے کوفے میں۔ تو اس عورت کے بیٹے نے شراب کے نشے میں کچھ پیسوں کے عوض ابن زیاد کو خبر پہنچا دی کہ مسلم ان کے گھر میں۔ حضرت جناب مسلم بن عقیل نے بہت دلیرانہ طریقے سے جنگ کی، اور اس جنگ میں آخر کار ان کو اکیلے تھے، ابن زیاد لعین کی فوجوں نے ان کو پھر گھیر لیا اور وہ لائے گئے، اور پھر ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ اس تاریخ کا حصہ ہے کہ ان کو 7 مرتبہ کوفے کے مینار سے نیچے گرا کے ان کی پسلیاں ٹوٹ کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور جناب مسلم بن عقیل جو ہے مسجد کوفہ میں دفن ہے۔ میری دوسری ویڈیوز میں بھی، بہت سی پرانے سالوں کی ویڈیوز میں نے حضرت مسلم بن عقیل پہ بہت ڈیٹیلڈ ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، میں شیئر بھی کر دوں گا دوبارہ۔ حضرت جناب ابراہیم بن مسلم اور حضرت جناب محمد بن مسلم بن عقیل، یہ دو ان کے پسر جو تھے معصوم بچے، یہ کوفہ میں قید خانے میں رہے۔ پھر قید خانے سے ان کو ایک شخص نے رحم کھا کر چھوڑ دیا، اور وہ شخص کیونکہ اہل بیت کا ماننے والا تھا، لیکن ستم ظریفی تھی کہ حکومت وقت کے آگے کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے ان دو بچوں کو چھوڑ دیا اور ان کو بتایا کہ کوفے کے باہر سے قافلہ جو ہے عراق سے مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ اس قافلے کے جانے میں چند دن رہ گئے تھے، تو لہٰذا اس نے ان بچوں کو کہا کہ کچھ دن کے لیے تم شہر میں چھپ جانا، اور پھر جب وہ قافلے کے دن جانے کا ہو تو تم چلے جانا۔ ان بچوں نے، ایک عورت تھی بڑی نیک خاتون اہل بیت کی ماننے والی، اس کے گھر میں پناہ لی۔ عورت ان بچوں کو پہچان گئی کہ مسلم کے بچے ہیں جو مسلم شہید کر دیے کوفے میں۔ اس عورت نے ان بچوں کو چھپا لیا، لیکن اس عورت کا جو بد نصیب اور بد کردار بچہ لڑکا تھا، اس لڑکے نے چند شراب کے بوتلوں کے عوض اور کچھ پیسوں کے عوض ابن زیاد کو، اس بچوں کا، کیونکہ قتل کا حکم نکلا ہوا تھا، قتل کا حکم ان بچوں کا، جب سے قید خانے سے وہ بھاگے تھے تو قتل کا حکم ان بچوں کا صادر ہوا ہوا تھا۔ ابن زیاد لعین ملعون نے ان کے قتل کا حکم دیا ہوا تھا، تو وہ اپنے شہر سے بچانے نکلے، اور جب واپس آئے تو اس عورت نے ان بچوں کو چھپایا، لیکن بارہا وہ بچے اس ظلم سے نہ چھپ سکے، اور یہ شخص جو ہے ان بچوں کو لے گیا فرات کے کنارے، ان بچوں کا گلا کاٹ دیا اور جا کے ابن زیاد کو پیش کر دیا، اور یہ بچے فرات میں تیرتے تیرتے دریا کے الٹے رخ پہ یہ بچے جو ہیں ایک مقام پر ایسے پہنچے جہاں پہ بروایت ایک بی بی ان کو اپنے حصار میں لے کے بیٹھی تھیں۔ تو مسیب جو شخص تھا جو کہ اہل بیت کا ماننے والا تھا اور حضرت علی کا صحابی بھی رہا تھا، اس کی جاگیر تھی یہ علاقہ جہاں پہ میں موجود ہوں، اس کو مسیب کا علاقہ کہتے ہیں، اور یہ مسیب اسی شخص کی جاگیر تھی۔
تو اس شخص نے بی بی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو بی بی نے ان بچوں کو جن کو اپنے سار میں لیا تھا، اور دریا کے الٹے کنارے یہ بچوں کے لاشیں جو تھے وہ تیرتے جا رہے تھے، تو اس بی بی نے بتایا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور یہ میرے بچے ہیں، اور میں ان کو اس دریا سے باہر نکالنا چاہتی ہوں لیکن میں نہیں نکال سکتی۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ یہ تو بی بی ہیں، اور بی بی چونکہ دنیا سے پردہ فرما گئی تھی، لیکن یہ ہستیوں کے لیے دنیا اور اس کے جو پردے ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن یہ اپنے اختیار کو باذن خدا جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو مسیب نے ان بچوں کو وہاں سے نکالا، ان کے لاشوں کو لایا اور لا کر ان کو یہاں پر دفن کر دیا۔ یہ مرکز ہے جناب محمد بن مسلم بن عقیل، اور ساتھ ہی ان کے عزیز چھوٹے پیارے بھائی جناب ابراہیم بن مسلم بن عقیل، یہ دونوں پسرانے جناب مسلم بن عقیل یہاں دفن ہیں۔ ستمگروں نے، جفاکاروں نے بہت ظلم کیا اہل بیت پہ۔ اہل بیت پہ ظلم کی داستان جو ہے وہ تھوڑی نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ ان پر اتنے ظلم کیے گئے کہ جس کا تذکرہ کیا جائے تو کتابیں اور بہت بڑی بڑی لائبریریاں جو ہیں وہ بھی بھر جائیں۔ خیر بارہا یہ زیارت ہے، بہت مقبول زیارت ہے حضرت مسلم بن عقیل کے پسران کی۔ کبھی بھی آپ کا عراق آنا ہو، مسیب کا علاقہ ہے، آپ کربلا سے بھی مسیب آ سکتے ہیں، ایک رستہ ہے، ورنہ آپ اگر کاظمین میں ٹھہرے ہیں یا بغداد سے آ رہے ہیں تو یہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور آپ اس 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ضرور آئے، کوشش کریں اپنا عاجزانہ سا محبت کا ایک نذرانہ پیش کرنے ان شہداء کے نام جنہوں نے امام حسین کی راہ میں جو ہے شہادت اختیار کی۔ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ بے قصور تمام اہل بیت مارے گئے، بے قصور تمام اہل بیت کے اوپر ظلم ہوئے۔ ان بچوں کا قصور یہ تھا کہ یہ محبان اہل بیت اور اہل بیت کے گھرانے سے تھے، بس یہ ان کا قصور تھا، جس کا ستم آپ کے سامنے ان 2 بچوں کی شہادت کی فارم میں ایک ہے۔ اور اس طرح کے بہت سے ستم شب و روز ڈھائے گئے، 350 سال تک ڈھائے گئے۔ ان کی تاریخ رقم کرنا اتنا آسان ہے۔